أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون امت پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ لوگ سمجھے کہ شاید آج کے بعد یہ دین اسلام کا سلسلہ ہی شاید ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا تاریخ اسلامی سے کچھ بھی تعلق ہے وہ یقیناً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کون سا ہے۔ آپ نے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخوں کے دوران یہ تو پڑھا ہوگا کہ چنگیز خان، ہلاکو خان، تاتاری کون تھے؟ وہی چنگیز خان اور ہلاکو خان وغیرہ کی زیر قیادت ایک ایسی فوج جس کو اگر یہ کہا جائے کہ چیر پھاڑ کھانے والے درندوں کی فوج تھی، اور کوئی 1 2 4 6 ہزار مسلمان نہیں، انہوں نے لاکھوں کے حساب سے، ملینز کے حساب سے مسلمانوں کو شہید کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید اب معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے، حتیٰ کہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے معروف مورخ امام ابن الاسیر رحمہ اللہ، جن کی کتاب الکامل فی التاریخ، الکامل ابن اسیر بڑی معروف کتاب ہے۔ الکامل ابن اسیر میں امام صاحب رحمہ اللہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ میں نے یہ اس زمانے میں موجود ہیں جب تاتاری تھے، ان کا حملہ ہوا، تباہی بربادی ہوئی، یہ زندہ ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے انہی دنوں میں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کردار اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے کیا تھا، اگر تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کیا جائے تو اس کے لیے ایک مجلس چاہیے۔ یہ علماء میں سے اور ائمہ میں سے خاص طور پر جو بڑے ائمہ ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ قلم کے اور تلوار کے دھنی صرف ایک شخص تھے اور وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے۔ تاتاریوں کے ساتھ تلوار سے جنگ بھی کی، اور جب لوگوں نے سمجھا کہ معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ہی مناظرات اور مذاکرات کر کے اس معاملے کو سلجھایا۔ اسی زمانے میں امام ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس واقعہ کو میں تاریخ میں درج کروں، پھر میں پیچھے ہٹ جاتا کہ میں کیا لکھوں کہ مسلمان ختم ہو گئے، اسلام کا کلا کما کر دیا گیا۔ پھر نیت کرتا، قدم آگے بڑھاتا، پیچھے اٹھا دیتا، آگے بڑھاتا، پیچھے کر لیتا۔ بالآخر کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں لکھو، تو انہوں نے
اس زمانے کے بہت سارے تفصیلی حالات لکھے، جن کا 2 لفظی خلاصہ یہ ہے کہ لوگ سمجھے کہ اب معاملہ ہمارا ختم ہو گیا، لیکن جس دین کا حافظ اللہ ہو، جس چیز کا حافظ اللہ ہو، کیا اسے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 11 جو میں نے خطبے کے آخر میں پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس شریعت کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ پہلے انبیاء کی شریعتیں، پہلے انبیاء کی کتابیں، ان کتابوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ان کے انبیاء اور ان کی امتوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور، جس کے ساتھ ان کے انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے۔ آگے تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ یہ کتاب جو ہے اس کو ان کے انبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء اور بنی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور نتیجہ آپ نے دیکھا، نہ آج تورات مکمل صحیح، نہ انجیل مکمل صحیح، نہ زبور مکمل صحیح، کوئی کتاب بھی مکمل اس وقت نہیں ملتی۔ کہیں کچھ ڈال دیا، عیسائیوں نے کچھ ڈال دیا، یہودیوں نے کچھ ڈال دیا، اور زبور والوں نے کچھ ڈال دیا، تحریف کی حد کر دی۔ ہر نیا ایڈیشن، ہر نئے ایڈیشن میں نئی بات ہے، اور یہ صرف اعجاز قرآن کریم کا ہے کہ آج تک 14,500 سال گزر گئے ہیں، قرآن جیسا نازل ہوا تھا تر و تازہ ویسا ہی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن کی ذمہ داری ہم نے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑی، اِنَّا، ہم نے، نحن، اللہ رب العزت نے اپنے لیے جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے، ہم نے نزلنا الذکر، نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے، آپ جانتے ہیں کہ کافروں نے دین اسلام کو ختم کرنے کی کب اور کیا کوشش نہیں کی۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے کہ کسی طرح دین اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافر کتنا بھی برا کیوں نہ سمجھے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ معروف شعر ہے، بڑا آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا۔ شاعر نے کہا، قرآن کریم کی آیت کی ترجمانی کی، کافروں نے پھونکے مار کر اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہا، اور اللہ نے فرمایا نہیں، اس چراغ کو روشن رکھنے کی ذمہ داری میری ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو اللہ رب العزت تمام ادیان پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،
چاہے مشرک ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ پہلی آیت میں پھونکے مار کے دین اسلام کے چراغ کو بجانے والے کافر قرار دیے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اب معاملہ مشرکین تک آ گیا جو کہ مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان کیوں اور پھر مشرک کیسے؟ جبکہ مسلمان شرک کرے گا تو مشرک کہلوائے گا۔ کوئی ایسا شرک اکبر ہے کہ وہ ملت اسلامیہ سے خارج کر دینے والا ہے، کوئی چھوٹا شرک ہے، پھر بدعات ہیں، جیسے جیسے گناہ اور منکرات ہیں، لیکن انکار کر دینا، ہمارے بڑے بڑے مولوی انکار کیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان زنا کرے تو زانی ہو سکتا ہے، مسلمان ڈاکہ ڈالے تو ڈاکو ہو سکتا ہے، مسلمان چوری کرے تو چور ہو سکتا ہے، اور مسلمان شرک کرے تو مشرک ہوگا یا نہیں؟ دو حرفی سی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح سمجھنے والی، لیکن جب اللہ کسی کو سمجھ عطا نہ فرمائے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی بہک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے، نہ اس کو کافر مٹا سکے نہ مٹا سکیں گے، نہ اس کو مشرکین مٹا سکے نہ مٹا سکیں گے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی ذمہ داری پر ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ داری کے بعد کچھ فرشتوں کو ذمہ داری دی، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اس کو مکمل نہیں کر سکتا تھا، ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، کئی کام ہیں کہ وہ کن فیکون سے کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور کچھ کام ہیں کہ ان کے لیے وہ اس نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ فصل کوئی 2 مہینے میں پھل دے رہی ہے، کوئی 4 میں، کوئی 6 میں، کوئی 8 میں، جانور کوئی 2 مہینے میں بچہ دے رہا ہے، کوئی 4 میں، کوئی 6 میں، کوئی 8 میں، کوئی 9 میں۔ بنی آدم کا بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ کن کر کے اللہ پورا بندہ کھڑا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی تمام تر طاقتیں ہیں، لیکن اس نے ہمیں پتہ نہیں کن کن حکمتوں کے تحت یہ بتایا۔ ایک ملحد آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے۔ کچھ جاہل تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، نعوذ باللہ، یعنی اللہ نعوذ باللہ تھک گیا۔ آیت الکرسی بھی پڑھیں مسلسل، ہر روز کم از کم 5 مرتبہ، 5 فرض نمازوں کے بعد، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو اس زمین و آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، وہ کسی چیز سے تھکتا نہیں۔ اور بنانا آسان تھا یا ان کو چلانا؟ چلانا مشکل ہے، بنانا آسان تھا۔ بنانے میں وہ نہیں تھکتا، چلانے میں نہیں تھکتا۔ کہتے ہیں 6 دن بنایا، 7ویں دن آرام کیا۔ یہ ملحد کہتا ہے کہ تمہارا رب جب کن فیکون، اذا اراد شیئا فیقول کن فیکون، اللہ کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ نے 6 دن کیوں لگائے؟ جن سے یہ بات کہی انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ تجھے کن کر کے پیدا کر کے کھڑا کر سکتا تھا یا نہیں؟ کہا ہاں کر سکتا تھا۔ کہا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کیا کرتے رہے ہو؟ 9 مہینے تم اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، جب کہ وہ کن کہہ کے تمہیں پورے کا پورا آج جتنا کھڑا کر سکتا تھا، جوان خوبرو۔ لیکن اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی حفاظت اپنے ذمہ لی، اور پھر اپنے فرشتوں کو بھی اس انتظام میں کچھ خدمات سونپی۔
آپ بعض حدیث میں سنتے ہوں گے کہ فلاں آیت نازل ہوئی اور 7 فرشتہ نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ کے بارے میں خاص طور پر حدیث ہیں کہ آج وہ دروازہ کھلا ہے آسمان کا جو کبھی نہیں کھلا تھا، آج وہ فرشتہ زمین پر نازل ہوا ہے جو کبھی نازل نہیں ہوا تھا، اور جبرائیل امین وحی ہیں، وہ موجود ہیں، اور کیا لائے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی اس قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے جبرائیل کے ساتھ بعض دفعہ بھیج دیا، اور کچھ فرشتوں کو آسمان پر اللہ رب العزت نے باڈی گارڈ کے طور پر، اللہ کو باڈی گارڈ چاہیے نہیں، لیکن زمین سے شیطان بھاگتے، اوپر کو چڑھتے جن آسمان سے کچھ خبریں لائیں، اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اس طرف کوئی آنے ہی نہ پائے، تاکہ کوئی آدمی کہیں سے کوئی بھی بات سننے نہ پائے۔ آسمانوں پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، وہ صرف اللہ جانے، اور جس کو وہ بتائے صرف وہی جانے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بعد کچھ حصہ فرشتوں کو دیا کہ یہ تم کرنا، اور اس کے بعد اس پوری کائنات کے اشرف ترین انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ داری دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا، کتنی حرص اور کتنی دلچسپی اور کس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہونے پائے اور میں قرآن کریم کو حفظ کر لوں۔ اس کے لیے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک کھول کر پڑھیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے آنے پر جب وہ وحی سناتے آ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے تیز تیز پڑھتے، زبان کے ساتھ پڑھتے، کہ میں بھی جیسے آدمی کسی کے پیچھے کہتا نا کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے، میں یاد کر لوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے نبی تمہیں زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ تم جلدی اس کو حفظ کر لو، ان علینا جمعہ قرآن، اس قرآن کو ہم جمع کریں گے اور ہم ہی پڑھائیں گے بھی، اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ کے سنائیں تو پھر تم اس کے پیچھے پیچھے پڑھو، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہم پر ہی اس کا بیان کرنا بھی ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو آپ نے اتنے زور سے نبھائی کہ کوئی لفظ کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ میں جبرائیل کے پیچھے پیچھے ہی آواز کے ساتھ یاد کرتا جاؤں، فرمایا نہیں، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم آپ کو یاد کروائیں گے، آپ کو قرآن پڑھائیں گے، اس کو ہم جمع بھی کریں گے اور اس کو سکھلائیں گے بھی، بیان بھی کریں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، آپ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کتنی اذیتیں اٹھائیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اذیتیں برداشت کی تبلیغ اور دعوت کے لیے، آدمی سوچنے سے بھی عاری ہے۔ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو جھوٹا کہا گیا، کذاب نعوذ باللہ، یہ تک بھی کہہ دیا گیا، آپ کی جان و مال اور آبرو ہر چیز کے درپے ہوئے، آپ کو مارا گیا، سر پھاڑا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، توڑے گئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، ایک ہی دن میں 2 بیٹیوں کی طلاقیں۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی آدمی سوچے کہ کسی کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہو جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہیں، اور مختلف طریقوں سے قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں گئیں۔ جادوگر کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے، لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اذیتوں کو برداشت کیا،
لیکن قرآن کریم میں سر منہ فرق نہیں آنے دیا۔ جن 5 چیزوں کی انتہائی سخت ضرورت شمار کی گئی دین اسلام میں وہ معروف ہیں، ان میں سے عزت و آبرو ہے۔ پہلی چیز عزت و آبرو کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت اور دین کی حفاظت۔ 5ویں چیز، سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ دین کی حفاظت۔ دین کے لیے اگر کوئی مارا جائے تو شہید، مال کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے شہید، اگر کوئی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے شہید۔ اور عقل کے بارے میں اتنا احتیاط اور اتنا انتظام کیا اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ چیز جو عقل کو خراب کرنے والی ہے اسے حرام قرار دے دی۔ شراب، پڑیاں، ہمارے یہاں تو پڑیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی ایک پوڑی کھا لی آدمی جہاز بن جاتا ہے۔ جہاز تو سمجھتے ہیں نا، جہاز بن جاتا ہے، پھر پوری کھائی ہوئی ہے، جہاں چاہے لینڈ ہو جاتا ہے، جہاں چاہے پھر ٹیک۔ عجیب قسم کی چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اسلام نے حرام کر دیا، وہ تھوڑی یا زیادہ، نہ تھوڑی جائز نہ زیادہ جائز۔ ما خامر العقل، ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ عقل کی حفاظت کی اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی کہ عقل کی حفاظت کرو۔ ہر وہ چیز جو عقل کو خراب کرنے والی ہے اسے اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الخمر والمیسر، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ما اسکر قلیلہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اگر کسی چیز کی بڑی مقدار نشہ دے دے تو اس کا قطرہ بھی حرام ہے۔ آپ نے حد کر دی اس معاملے میں کہ کوئی بھی نشہ آور چیز، وہ پاؤڈر میں ہو، وہ پانی میں ہو، وہ نسوار کی شکل میں، سگریٹ، بیڑی، یہ وہ کسی بھی شکل میں جو چیز عقل کو خراب کرتی ہے، اسلام نے اس کو منع قرار دے دیا۔ جن چیزوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر دین کی حفاظت، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ خود ذمہ داری لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ڈالی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو انتہائی خوبی کے ساتھ سر انجام دیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اگر آج جو دین، ایمان، اسلام، احکام موجود ہیں، اگر صحابہ نہ ہوتے تو یہ ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ ان صحابہ نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ غربت دیکھی نہ امیری، چھوٹا کیا اور بڑا کیا، کون سی قوم، کون سا قبیلہ، ہر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے اور قرآن کو آگے پہنچانے، دونوں کاموں کو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف قرآن کی حفاظت کروں گا، ذکر میں قرآن بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے ثابت فرمان بھی، دونوں چیزیں آتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی اور اپنی جان تک قربان کرنے کے درپے رہے۔ اور اس کے بعد باری آئی ائمہ اکرام کی، تابعین، صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد ائمہ کرام۔ ہر شخص کے جو بھی بس میں تھا، ہر قسم کی کوشش کر کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیا، حفظ کیا اور پھر آگے پہنچایا۔ اللہ نے ان کو حافظہ بھی بڑا دیا ہوا تھا، ہم یہاں سن کے جائیں، جا کے کھانا کھائیں گے تو پتہ نہیں کہ جمعہ میں کیا ہوا تھا۔ ہماری حالت ایسی ہے یا نہیں؟ کھانا کھانے تک شاید یاد رہے، جیسے دسترخوان پہ بیٹھے، اٹھتے ہوئے سب کچھ دسترخوان پہ رہ گیا۔ مرغی کی ہڈیوں کے ساتھ ہی ہم سارا درس بھی چھوڑ دیتے۔ صحابہ کرام کو، تابعین کو،
ائمہ کرام کو اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط حافظہ دیا ہوا تھا کہ لاکھوں حدیثیں زبانی یاد، 1 2 4 ہزار نہیں، لاکھوں حدیثیں، اور ساری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، کہاں کوئی حدیث ہے، کہاں سے لاؤں، کس سے ملوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد کو جمع کرنے کے لیے جتنی دنیا میں وہ گھوم سکتے تھے 2 مرتبہ دنیا گھومی۔ آج جو ورلڈ ٹور کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو ورلڈ ٹور کراتے ہیں اپنی بیگم کو، کبھی کسی کو ورلڈ ٹور کیا مکہ تک جانے کا کرایہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن بیگم کے لیے ورلڈ ٹور۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ورلڈ ٹور کیا 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے کے لیے، 40,000 حدیثیں ان کی مسند امام احمد میں۔ حدیث کا بہت بڑا مجموعہ 50 جلدوں میں اب وہ شائع ہوا ہے، بلکہ غالباً 50 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثیں جمع کی اور پھر ان پر محنت کی، اور 16 سالوں میں صحیح بخاری شریف کو مکمل کیا۔ 16 سال ایک کتاب کو مکمل کرنے پر۔ ہمیں ایک کتاب کو پتہ چل جائے نا کہ یہ کتاب ہمیں 2 مہینے میں پڑھنی پڑے گی، تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے کہ وہ 2 مہینے اسی کو لگے رہیں گے۔ 16 سال ان 7 لاکھ حدیثوں سے جمع کی تھی، ان میں سے ایک ایک حدیث کو سامنے رکھا اور وضو کیا، 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس حدیث کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ پایا اور اسے اپنی کتاب میں الگ سے لکھ دیا۔ 7 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 6 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 7,000 حدیثیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا۔ 7,000، اندازہ کیجئے 6 لاکھ میں سے 7,000 نکالنا، اور 16 سال محنت کی۔ اللہ کا دین محفوظ کیوں نہ ہوگا؟ اللہ نے اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے بندے پیدا کیے، بندے مقرر کیے، ان کی ذمہ داریاں لگائیں۔ امام ابو بکر رازی، امام رازی تو بڑے مشہور ہیں نا، امام رازی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے 7 سال جو سفر کیا تو میں کوشش کرتا رہا کہ میں تھوڑا گنتا رہوں کہ یہ سفر میرا کتنا ہوا ہے۔ وہ گنتے، کہتے ہیں کہ میں نے پہلے 7 سالوں میں تقریباً 8,000 کلومیٹر سفر کیا، جہاز پر، پیدل۔ وہاں اس وقت اتنا 8,000 کلومیٹر کون سا جانور ان کے ساتھ چل سکتا تھا؟ زیادہ تر سفر جو ہے وہ پیدل کیا، اور 7 سالوں میں 8,000 کلومیٹر کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے حساب کرنا چھوڑ دیا کہ اب جتنا بھی کریں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 7 سالوں میں 8,000 کلومیٹر کیا کر رہے ہیں؟ بزنس؟ ہاں بزنس تھا، لیکن تجارہ مع اللہ۔ الا ادلکم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ میں تمہیں ایک بہترین تجارت کی خبر نہ دوں؟ یہ لوگ وہ تجارت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ تجارت، دین کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے اتنی محنت کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب بخاری شریف لکھی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد دنیا میں اگر کوئی صحیح ترین کتابیں ہیں تو وہ 2 ہیں، پہلے نمبر پر صحیح بخاری اور دوسرے نمبر پر صحیح مسلم، اور پوری امت کے علماء نے ان دونوں کو خوب لیا، قبول کیا۔ اور آج آپ دیکھیں گے بخاری شریف کے اتنے ترجمے، اتنے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اس میں کچھ اپنا آپ بھی ڈالنا چاہا اور ڈالا ہوا ہے، لیکن صحیح ترجمہ تشریح کرنے والے بے شمار، ترجمے کیے، شرح لکھی،
اس وقت بخاری شریف کی بڑی مشہور و معروف شرح فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 13, 14, 15, 16 جلدوں میں، یہ الگ الگ ایڈیشن ہیں، ابھی اس سے بھی زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں، جیسے جیسے اچھا پرنٹنگ آتی ہے ایڈیشن بڑھتے چلے جاتے ہیں، جلدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ امام قسطلانی نے لکھی، امام بدر الدین عینی نے، مختلف ائمہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور بڑی محنت کی۔ قرآن کریم کی تفسیروں پر علماء نے بڑی محنت کی۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، اس کا معنی کیا ہے، الگ الگ سے الگ لکھے، پھر بامحاورہ ترجمہ پوری آیت کا۔ آپ نے قرآن کریم دیکھے نا جو خانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ محنت آج خانے تو ہم نے بنائے ہیں، لیکن جنہوں نے پہلے لفظ لفظ کے ترجمے الگ الگ لکھے اور قرآن کریم پہ اتنی محنت کی ان لوگوں نے کہ اس قرآن کریم کی آیات گنی، آسان کام تھا۔ پھر اس کے بعد کلمات گنے، اس سے تھوڑا مشکل ہے، اور بالآخر قرآن کریم کے حروف الف با تا کتنی مرتبہ قرآن میں آیا، زیر کتنی مرتبہ، زبر کتنی مرتبہ، پیش کتنی مرتبہ، شد کتنی مرتبہ، مد کتنی مرتبہ، ہر چیز کو گن کر علماء نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی خدمت کے لیے فوجیں مقرر کی ہوئی، اور حفاظ کرام حافظ اتنے مضبوط حافظ کہ اللہ نے ابھی حال ہی میں ریاض میں ایک پروگرام ہوا، بعض دیگر مقامات پر پروگرام ہوئے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، اگر کہیں کہ بھائی جوان اور عمر رسیدہ نہیں، بالکل نو عمر، 11 سال 11 سال کی عمر، قرآن کریم کا حافظ، بخاری، مسلم، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور تھوڑی زیادہ عمر کا بچہ ہے، اس سے سنیں تو حیران ہو جائیں کہ اتنی کتابیں حفظ ہیں، اور پھر اتنا مضبوط حافظہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں سورت اس کی فلاں آیت کہاں ہے، تو اس کو قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہے گا کہ قرآن کریم کا صفحہ نمبر، مثال کے طور پر صفحہ نمبر 232، صفحہ نمبر 232 اوپر نیچے درمیان میں یہ آیت موجود ہے قرآن کریم کے بارے میں، اور حدیث شریف تو اتنی لمبی چوڑی ہے، اگر کوئی کہے کہ اس کے بارے میں یہ بتائیں، لیکن کس کس کتاب میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندے پیدا کیے کہ انہوں نے حدیث پاک کو بھی حفظ کیا اور بہت ہی محنتیں کی۔ میں طالب علم تھا، شروع ہوا میرا زمانہ طالب علمی، تو میں نے شروع میں ہی ایک کتاب پڑھی، نابینا علماء سلف۔ آپ کو محدثین میں سے، روات حدیث میں سے ملیں گے اعمى، آگے باقاعدہ لکھا ہوا ہے اعمى، اندھا، اس کو اندھا کوئی چھیڑ نہیں ہے، اس کی اندھا تھا، مشہور ہی اندھا کے نام سے ہو گیا۔ آور، یہ جو ایک آنکھ والا ہے، کانا۔ آرج، لنگڑا۔ اسم، کان سنتے نہیں۔ چاروں بیماریاں جو انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ رب العزت نے محدثین کے سامنے ان کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اندھا بھی کر رہا ہے، کانا بھی کر رہا ہے، لنگڑا بھی کر رہا ہے، بہرا بھی کر رہا ہے۔ قرآن کی حدیث کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے ہر طرح کی فوجیں تیار کر رکھی۔ ان لوگوں نے دین کو ہمارے لیے پہنچایا۔ میں نے یہ کتاب پڑھ کے یقین مانے، مگر میں کہوں کہ میری پھر آگے تعلیم کے لیے کافی سارا اس کتاب نے مجھ پر اثر کیا کہ ان لوگوں نے اتنی محنتیں کی، نابینا ہو کر اتنا پڑھا، اتنا لکھا، اتنے سفر کیے، اور ان لوگوں کو حدیث شریف کو جمع کرنے کے سفروں کے دوران بعض دفعہ پتے کھانے پڑتے، پتے، پیدل چل چل کر پیشاب کے ساتھ خون آنے لگتا۔ یہ باتیں پڑھ پڑھ کر
اللہ رب العزت نے دل میں ڈال دیا کہ نہیں پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے پڑھنا چاہیے، تو میں نے اپنی دوسری کلاس میں اپنا پہلا مضمون اسی موضوع پر لکھا تھا، علماء سلف اور ہم، جو لاہور کے ایک ہفتہ روزہ میں 4 قسطوں میں شائع ہوا۔ ہمارے دوست مولانا محمود احمد میر پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے اور میرے ساتھی کے گاؤں کے تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے ہمارے مابین اچھا تعلق پیدا کر دیا۔ وہ ایک روزنامہ ہفتہ روزہ اخبار کے ایڈیٹر یا ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی تھے، انہوں نے وہ مضمون شائع کیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر لکھنے میں بھی اللہ نے دلچسپی پیدا کر دی، پڑھنے میں بھی ہو گئی اس کتاب کی وجہ سے، اور مضمون اخبار میں 4 ہفتے مسلسل میں اپنا دیکھتا رہا۔ اللہ نے توفیق دینی ہے، لکھنے کی عادت پڑ گئی، وہ دن اور آج کا دن ہم لکھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے۔ یہ سلسلہ اگر علماء کی ان محنتوں کو آج ہم کبھی کبھی بھی پڑھتے رہیں نا، تو ہمیں پڑھنے کی عادت تھوڑی تھوڑی ہو جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس قسم کی چیزیں پڑھتے ہی نہیں۔ ٹائم کل کرنا ہے ہم نے، یعنی ٹائم کو سے استفادہ نہیں کرنا، جسے کل کریں گے اس سے استفادہ ہوگا، وہ تو مار دیا۔ ٹائم کل کرنے کے لیے فلم دیکھیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے، ٹائم کل کرنے کے لیے کیرم کھیلیں گے، فلاں کریں گے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اکیلے ہی تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ 4 کا تو معروف ہے نا، 4 آدمی تاش کھیلتے ہیں، یہ 4 بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور بھی ہوتی ہے گیم، 4 ہی، اسے بھی کھیلتے ہیں۔ 12 کھٹال ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو والے اس کو کیا کہتے ہیں، لڈو سمجھ لیں، لڈو کی طرح، لیکن وہ بڑی چیز ہے کوئی، اسی طرح بناتے ہیں وہ 4 کھیل۔ اور یقین مانیں کہ مجھے ایک تعجب آتا ہے، کئی مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنا موبائل کھول کے تاش کھولا ہوا ہے اور تاش کھیلا، اکیلے کا دماغ خراب ہو چکا ہے، کوئی ساتھی نہیں۔ یہ واقعی ٹائم کل کرنا ہی ہے۔ ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اس سے ہم استفادہ کریں۔ ہمارے سلف صالحین امت نے کس طرح اپنی زندگیوں کو خرچ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفروں اور خرچوں کے لیے جو پائی پیسہ جیب میں تھا ختم ہوا، اپنے گھر کی چھت کی لکڑیاں تک بیچ دی۔ بارش ہوگی تو دیکھا جائے گا، سردی آئے گی تو دیکھا جائے گا، چھت کی لکڑیاں تک بیچ کر ان کو خرچ کر دیا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ کہاں وہ لوگ اور کہاں ہم۔ آج ہماری حالت عجیب ہے۔ اللہ رب العزت نے علم حدیث کے تحفظ کے لیے بندے پیدا کیے ہوئے تھے بڑے زبردست۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الملائکۃ حراس السماء، فرشتے آسمان کے باڈی گارڈ ہیں، فرشتے آسمان کے محافظ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ حُرَّاسُ الْأَرْضِ، اور جو اصحاب حدیث ہیں وہ زمین کے حارس ہیں، زمین کے باڈی گارڈ ہیں، زمین کے محافظ۔ آسمان پر فرشتے اور زمین پر اصحاب الحدیث۔ اللہ رب العزت نے علماء عقیدہ، علماء لغت اور علماء تاریخ و سیرت، تاریخ عام ایک ہوتی ہے بادشاہوں کی تاریخ، ملکوں کی تاریخ، قوموں کی تاریخ، اور ایک اس کا پہلو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، جس کو سیرت کہتے ہیں، وہ بھی تاریخ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ علماء نے محفوظ کر دیا۔ آپ کے مرغوبات کیا تھے، کیا کیا چیزیں آپ کو پسند تھی کھانے میں، مشروبات کیا تھے پینے میں، ملبوسات کیا تھے لباس پہننے میں، آپ کی زرہیں کتنی، تلواریں کتنی، آپ کے پاس اونٹ کیا تھے، آپ کے پاس سواریاں، آپ کی کنیز، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کے احفاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ سگا بیٹا تو معلوم ہے نا آپ کو کوئی ایسا تھا نہیں جو شادی شدہ ہو، لیکن حضرت زید بن حارثہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا ہی سمجھتے رہے۔ پہلے تو وہ زید بن محمد کے نام سے معروف تھے۔ جب سورہ احزاب کی آیت نازل ہو گئی، ادعوہم لآبائہم،
لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ یہ تبنیت جسے ہم اڈاپٹ کرنا کہتے ہیں، اڈاپشن کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا آج سے 1400 سال پہلے، اور ہم آج بھی بضد ہیں۔ اللہ نے بیٹا نہیں دیا، ادھر ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر اپنا نام جو اصل مشکل ہے وہ یہاں اڈاپٹ کر لیا۔ کسی بھائی کا تعاون کرنا ہے، کسی یتیم خانے والے میں یتیم کا تعاون کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنا نام دیں گے، اس کی ماں پہ اپنی بیوی کا نام دیں گے۔ ماں کا نام تو دے دیا سو دے دیا، لیکن باپ کا نام دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ یہ باپ ہے نہیں، لیکن بیٹا اڈاپٹ کر لیا، کیا ہوگا؟ برتھ سرٹیفکیٹ میں جھوٹ، اس کے بعد اسکول کے سرٹیفکیٹ میں جھوٹ، جو راشن کارڈ ہیں اس میں جھوٹ، جتنے کارڈ بنیں گے کل کو، جتنے سرٹیفکیٹ یہ لے گا، پھر بالآخر پاسپورٹ میں جھوٹ۔ کتنی مرتبہ کہاں کہاں ساری عمر جھوٹ بولو۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو منع کر دیا، منع ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سارے لوگوں میں اعلان کیا کہ یہ زید بن محمد آج کے بعد زید بن حارثہ ہے۔ لیکن آپ کا ان کے ساتھ پیار اتنا تھا کہ ان کے بیٹے اسامہ کے واقعات، اسامہ بن زید بن حارثہ کے واقعات بڑے معروف ہیں کہ آپ جیسے حضرت حسن اور حسین کے ساتھ کھیلتے ویسے ہی ان کے ساتھ بھی کھیلا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی اولاد، آل بیت والی تو دوسری پارٹی بھی بڑے نام لیتی رہتی ہے نا، لیکن اہل سنت مورخوں نے، سیرت نگاروں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نسب، آپ کی عمر، آپ کے، حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ کی داڑھی میں یا سر میں کتنے بال سفید تھے، یہ میرا خیال ہے اور لوگوں کے بارے میں نہیں ملے گا۔ باریش کہیں گے، سفید ریش کہیں گے، لیکن کسی کی داڑھی میں کتنے بال ہیں میرا خیال ہے کبھی کسی کے بارے میں نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید، 19 بال، پوری داڑھی میں 19 بال سفید۔ اتنی باریکیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مورخوں اور سیرت نگاروں نے محفوظ کیا، اور پھر اتنی محنت کر کے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کام لیا، محنت کروائی ان سے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور ہیں، نام بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے، ابن الجوزی، 2000 جلدیں، ایک کتاب کو جلد، والیوم ایک جلد ہے، 2000 جلدیں انہوں نے لکھی، اور اللہ رب العزت نے اس دین کے تحفظ کے لیے اپنے نبی کے ساتھ جو فرشتے لگائے، ایک تو میں نے کہا کہ آسمان سے زمین پہ نازل ہونے والے فرشتے، اور پھر نبی چونکہ دین کا محافظ ہے، صحابہ دین کے محافظ تھے، نبی اور صحابہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے 1000 فرشتہ صرف ایک موقع پہ نازل کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر 1000 فرشتہ قرآن میں ہے، 1000 فرشتہ نازل کیا۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک آدمی جا رہا ہے مشرک، میں نے چاہا کہ میں اس کو قتل کروں گا، میں نے ایسے کھلی آواز سنی، اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اور دیکھتے دیکھتے اس آدمی کی گردن کٹی ہوئی ہے، وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ فرشتے کا نام ہے۔ دوسرا فرشتہ جو ان کا سردار ہے وہ حکم دے رہا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ رب العزت نے کس کس طرح سے اس دین کی، اس دین کے نبی کی، پیر و مرشد کی، پھر ان صحابہ کی کس طرح مدد فرمائی۔ ائمہ کرام کی محنتوں کو اگر ہم تھوڑا سا غور کر کے سوچیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی خواب و خیال کی باتیں لگتی۔ 2000 جلد لکھی، 7 لاکھ حدیثیں جمع کی، اور امام بخاری کے واقعات اگر بیان کریں بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں،
آج بھی امام بخاری کے نام سے لوگوں کو تکلیف ہے یا نہیں؟ 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ میں نے بخاری کہا نا، ایسے میں مجلس میں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کو تو بخاری کا بخار ہوا لگتا ہے نا، معروف ہے یہ جملہ بڑا۔ یہ امام بخاری کے زمانے میں تو بخار کیا، ان کو تو مرحلہ ٹائیفائڈ تک جاتا ہوگا، کیونکہ وہ تو سامنے تھے۔ جس مجلس میں جاتے تکلیف سے لوگ دیکھتے کہ وہ آخر تک امام بخاری کو سننے آئے ہیں لوگ، خلیفہ سے شکایت، گورنر سے شکایت، حاکم سے شکایت، جو بھی ان کے بس چلتا شکایت کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیچارے بار بار جیلوں میں جاتے، بار بار جیلوں میں گئے، اور اللہ رب العزت نے ان سے چونکہ کام لینا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے تحفظ میں رکھا۔ ان کے حافظے کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی نے تکلیف میں آ کر ہی ظاہر ہے، محدث امام بخاری کا استاد بیان کر رہا ہے، سامنے مختلف لوگ ہیں، امام بخاری سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، سن کچھ اور رہے ہیں اور لکھ کچھ اور رہے۔ آسان ہے یہ کام؟ جو سن رہے ہیں وہ لکھنا آسان ہے، کیونکہ وہ سن رہے ہیں لکھتے جائیں، اس میں بھی بڑے عجیب و غریب لطیفے بن جاتے ہیں۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، میں نے کہا اپنے ریڈیو پروگرام میں، میں نے کہا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، سننے والے نے لکھ لیا بلی حلال ہے۔ کبھی کبھی سننے میں اور لکھنے میں اتنے بڑے بڑے گھپلے ہو جاتے ہیں، تو وہ لکھ کچھ اور رہے ہیں اور سن ظاہر ہے کہ اپنے استاد کی باتیں رہے ہیں۔ جس کے پیٹ میں مروڑ چڑھ رہا تھا بالآخر پھٹ گیا، کہنے لگا جی یہ تو گستاخ ہے۔ کیوں بھائی، آپ کی بات نہیں سن رہا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا یہ دیکھو لکھ رہا ہے، اور جو لکھ رہا ہے وہ آپ کی بات نہیں ہے۔ بالآخر بات یہاں تک آ گئی، کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم سن رہے تھے نا؟ ہاں میں سن رہا تھا۔ کہا کہ اس وقت حضرت نے اس مجلس میں جتنی حدیثیں بیان کی ہیں، باسند تم بھی سناؤ اور میں بھی سناتا ہوں۔ وہ کہاں سناتے؟ جن کے پیٹ میں درد رہے ان کا دماغ بھی خراب ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، وہ بخار اٹھتا ہے نا، وہ دماغ میں جاتا ہے۔ دماغ خراب تھا، وہ کچھ بھی نہیں سنا سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہ ساری حدیثیں باسند الف تا یا زبانی سنا دی۔ اللہ نے ان کو اتنے حافظے بھی دیے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ بات سن لیتے تو وہ نقش ہو جایا کرتی تھی۔ ہمیں خواب و خیال لگتا ہے، لیکن خواب و خیال ہے نہیں، وہ واقعی ایسے تھے لوگ۔ اور اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، ملائکہ سے کام لیا، انبیاء سے کام لیا، صحابہ سے کام لیا، تابعین، ائمہ، علماء سے کام لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج ہمارے سامنے بالکل کھل کر واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے، اور حدیث بھی بڑی مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند امام احمد، معجم طبرانی، صحیح ابن حبان، مستدرک امام حاکم اور سنن کبریٰ بیہقی میں حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا، اور علامہ وادعی انہوں نے اسے صحیح قرار دیا۔ اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یبلغن ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار، یہ دین، یہ اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں۔ دن رات تو ساری دنیا میں پہنچ رہے ہیں نا، دن ہوتا ہے تو ساری دنیا، جہاں جہاں سورج چڑھتا ہے ساری دنیا منور کرتا ہے باری باری، اسی طرح رات باری باری سب پہ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں لا یبلغن ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار، جہاں جہاں رات اور دن ہوتے ہیں یہ دین وہاں پہنچے گا۔ ولا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر، اللہ رب العزت کسی گھر کو جو کہ مٹی اینٹ گارے سے بنا ہے یا وبر اون سے بنا ہے، یعنی کوئی شہر ہو یا دیہات ہو، دیہاتوں میں بدوؤں کے گھر ہوتے ہیں نا اون کے بنے ہوئے، وہاں تو بلڈنگیں نہیں ہوتی، خیمے، الا ادخلہ اللہ ھذا الدین، اللہ ہر گھر میں دین کو داخل کرے گا۔ مٹی گارے کا ہے، سیمنٹ کا بلڈنگیں ہیں،
یا چاہے خیمے ہیں دیہاتوں میں اور بیابانوں میں، اور ساتھ ہی فرمایا بعز عزیز اور بذل ذلیل، اگر کوئی اسے قبول کر لے گا تو عزت پالے گا، اور جو اسے قبول نہیں کرے گا وہ ذلت اٹھائے گا۔ عزت سے قبول کرے یا ذلت سے انکار کرے، لیکن یہ دین ہر گھر میں اللہ رب العزت پہنچائے گا، اور ایسا ہوا۔ آج الحمدللہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا جس کا نام لیا جا سکتا ہو جو آج دنیا میں معلوم ہے وہاں دین پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اللہ رب العزت نے دین کو ہر گھر میں پہنچانے کا اتنا زبردست اب نئے سرے سے انتظام کر دیا کہ آپ کی یہ بات پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے۔ یہ جو آج کل آ گیا نا سلسلہ نیٹ کا، نیٹ نے تباہیاں بھی بہت مچائیں اور نیٹ نے دین کی خدمت بھی کی، دونوں کام، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس کو جو آدمی جس طرح استعمال کرنا چاہے کر لے، اور جس حالات میں بھی اسلام رہا، کبھی تنگی کبھی ترشی آئی لیکن محفوظ رہا اور قیامت تک رہے گا۔ اور جن لوگوں نے، جن علماء نے اس اسلام کے تحفظ کے لیے انتہائی قربانیاں دی ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سب علماء کی عزت کریں، احترام کریں۔ اور قرآن کریم سورۃ المجادلہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، اور سورۃ الحجر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہ 9 اور 11 کا تھوڑا سا اشکال ہو گیا تھا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں اللہ نے ایمان اور علم دیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ دیکھو کتنے درجات ہیں، وہ سال ہا سال صدیوں پہلے گزر گئے، لیکن ہم عزت و احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ جو رضی اللہ عنہ کہنے والا ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو رحمہ اللہ کہنے والا ہے اس کے لیے رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں اماموں کا ایک مشترکہ قول ہے۔ یہ قول ذکر کر کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنِ الْعُلَمَاءُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِيٌّ، اگر یہ علماء جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر یہ علماء اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا ولی کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ علماء اللہ کے ولی نہیں تو پھر اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ یعنی جب یہ علماء بھی ولی نہیں ہیں، اولیاء اللہ نہیں ہیں، تو پھر ولی کوئی ہے نہیں۔ ہم ان علماء کو ولی نہیں مانتے۔ کن کو ولی مانتے ہیں؟ جو کپڑے اتار کے بیٹھ جائے وہ ولی، جتنا زیادہ ننگا اور جتنا زیادہ گندا اتنا بڑا ولی۔ ہمارے یہاں ولیوں کا تعارف یا ولیوں کا جو کنسپٹ ہے وہ بالکل بدل گیا ہے۔ ہمارے یہاں ان ولیوں کی بہت ساری عجیب و غریب حرکات ہیں، یقین مانے کہ بعض دفعہ شرم آتی ہے کہ کیا اس کا ذکر کرے بار بار۔ اتنی گھٹیا قسم کی حرکات کرتے ہیں لیکن ہمارے لوگ ان کو ولی مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین بات کہی کہ اگر یہ علماء ولی نہیں تو پھر سمجھو کہ اللہ کا ولی کوئی ہے ہی نہیں، اور جنہیں ہم ولی لیے پھر رہے ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین اسلام کے تحفظ میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔